رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ باتیں میرے حضور کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سلسلہ لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ حضور اکرم نور مجسم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی اور مبارک باتوں کو سننے کی ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ موضوع ہمارا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پیارے پیارے نام ہیں، جن کا تذکرہ ہم پچھلے 2 سے 3 سلسلوں سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آگے مزید انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی کو کنٹینیو کریں گے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک نام بھی سنیں گے، اور ان کے تحت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل و کمالات میں سے کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ علیہ السلام کا ایک نام یہ ذکر کیا گیا ہے التذکیرہ، الف لام، پھر اس کے بعد تا، پھر اس کے بعد ذال، پھر اس کے بعد کاف، پھر را، اور پھر اس کے بعد گول تا، التذکیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام یہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے تذکرہ یعنی ان کے لیے نصیحت ہے۔ تو اس سے بعض مفسرین نے یہ ارشاد فرمایا کہ المراد بہ سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی یہاں پر تذکرہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کہ ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو نصیحت فرمائی، ان کے ذریعے سے لوگوں کو غفلت سے جگایا، ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی، اور جس کے اندر یہ خصوصیت ہوں، جس کے اندر یہ خاصیتیں ہوں، خصلتیں ہوں، ایسی ذات کو التذکرہ بولا جاتا ہے، ایسی شے کو تذکرہ بولا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں چونکہ یہ ساری کی ساری باتیں پائی جاتی تھیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو التذکرہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ذکر کیا گیا ہے ثمال، ثمال، ثا، میم، الف اور لام، الثمال۔ آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی فضیلت میں یہ شعر ذکر کیا جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ شعر آپ کے دادا حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ وہ شعر یہ ہے کہ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یعنی یہ جو نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گورے گورے ہیں، اور ان کے مبارک چہرے کی برکت سے بارش طلب کی جاتی ہے۔ یعنی اگر بارش نہ ہو رہی ہو، بارش طلب کرنی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی مبارک ذات کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے، ان کو وسیلہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے تو بارش برستی ہے۔ ثمال الیتامہ، یتیموں کی آپ پناہ گاہ ہیں۔ ثمال کا معنی ہوتا ہے وہ ہستی کہ جس کی پناہ لی جائے، المغیث یعنی وہ ہستی کہ جو لوگوں کی مدد کرنے والی ہو، المعین جو لوگوں کی اعانت کرنے والی ہے، ان کی مدد کرنے والی ہے، الکافی یعنی وہ ہستی کہ جو لوگوں کو کفایت کرنے والی ہے، ایسی ہستی کو ثمال بولا جاتا ہے۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے قبل بھی یتیموں کی پناہ گاہ تھے، آپ ان کے مغیث و معین تھے، ان کی کفایت کرنے والے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کو ثمال الیتامہ کہا جاتا۔ عصمۃ للارامل، وہ بیوہ خواتین کہ جن کی رکھوالی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، جن کو لوگ تکلیفیں اور اذیتیں پہنچایا کرتے تھے، تو ان سے اذیتوں اور تکلیفوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دور فرمانے والے تھے۔ اور حضور علیہ السلام کا یہ جو وصف تھا، یہ جو خوبی تھی کہ آپ علیہ السلام
یتیموں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، وہ لوگ کہ جو کسی طرح کچھ کرنے کے قابل نہیں تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے کام آیا کرتے تھے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی ان تمام اوصاف کے ساتھ متصف تھے۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ یہ بخاری شریف کی ابتدائی حدیثوں میں موجود ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لے کر آئے، کچھ گفتگو ہوئی، تو اس کے بعد جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے اوصاف بیان کیے تھے کہ آپ کے اندر کیا خوبیاں ہیں۔ ابھی آپ نے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اسلام کی دعوت نہیں دی تھی، ابھی ان کے سامنے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، لیکن اس سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں بیان کرتی ہیں کہ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ صلہ رحمی فرمانے والے ہیں، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جو کمانے کے لائق نہیں ہوتے، جن کے اندر کمی ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کما کر عطا فرماتے ہیں، کمانے کے لائق ان کو بناتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جو بوجھ اٹھانے کے لائق نہیں ہوتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق کے راستے میں آنے والی مصیبتوں پر، پریشانیوں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام صبر فرمانے والے اور دوسروں کو صبر کی تلقین فرمانے والے ہیں۔ یہ خوبیاں حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیان فرمائی تھی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو الثمال کہا جاتا ہے، یعنی وہ ہستی کہ جو لوگوں کے کام آنے والی ہے، جو لوگوں کی مدد کرنے والی ہے، لوگوں کی کفایت کرنے والی ہے، ایسی ہستی کو الثمال کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر یہ تمام کی تمام خوبیاں بدرجہ اتم پائی جاتی تھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ناموں میں سے ایک نام الجبار ذکر کیا گیا ہے، اور یہ وہ نام ہے کہ جس کے بارے میں علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا داود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب یعنی زبور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نام ذکر کیا ہے، الجبار۔ اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے بھی ایک نام ہے، اور اس پر بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ جب کوئی ایسا نام ہوگا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ مخلوق میں سے کسی کا نام ہو، تو پھر ان دونوں کے معنی میں فرق ہوگا۔ بعض نام وہ ہیں کہ جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، وہ کسی دوسرے کے نام نہیں ہو سکتے، جیسے خود اللہ یہ نام ہے تو ہر کسی دوسرے کو اللہ کا نام نہیں دے سکتے۔ الرحمن، جو رحمان کا نام ہے یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، کسی دوسرے کو رحمان نہیں کہہ سکتے، دوسرے کے لیے عبد الرحمن بولا جائے گا، جیسے عبداللہ بولا جاتا ہے۔ القدوس ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ القیوم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ القدیر ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ جب یہ نام رکھنے ہوں گے تو اس سے پہلے عبد کا لفظ لگانا یہ ضروری ہے۔ عبداللہ، عبد الرحمن، عبد القدوس، عبد القیوم، یہ نام یوں لکھے جائیں گے، یوں بولے جائیں گے، براہ راست الرحمن کسی کو بولنا اس کی شرعاً اجازت نہیں، یہ حرام ہے۔ اب آئیے الجبار کے معنی میں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب الجبار بولیں گے تو اس کا معنی کچھ اور ہوگا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نام استعمال ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے الجبار جب بولا جائے گا تو اس کا معنی کچھ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کا جو معنی ہے وہ ہے المصلح الشیء، کسی شے کو اس کی اصلاح کرنے والا، اس کو درست کرنے والا، اس کو ٹھیک بنا دینے والا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو الجبار اس معنی میں ہوتا ہے، یا کوئی کسی کے اوپر غالب ہے، غلبے کے ذریعے کسی کو درست کرنے والا ہے، تو ایسی ہستی کو الجبار بولا جاتا ہے۔ یا الجبار کا ایک معنی ہے العلی العظیم الشان، وہ ہستی کے جو بلند و بالا ہو، عظیم ہو، جس کا مقام و مرتبہ بلند ہو، تو ایسی ہستی کو الجبار بولا جاتا ہے۔ اور ایک معنی اس کا علماء نے یہ کیا الجبار کا المتکبر، یعنی وہ ذات کے جو تکبر کرنے کے لائق ہے۔ تو یقیناً اس میں سے
جو المتکبر کا معنی ہے، تکبر کا معنی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، کسی دوسرے کے لیے یہ لفظ نہیں بولا جا سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب ہم الجبار کا لفظ استعمال کریں گے تو اس کے اندر یہ معنی نہیں ہوگا، بلکہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ المصلح، یعنی وہ ہستی کہ جو ہدایت دے کر لوگوں کو ہدایت کے راستے پر بلا کر ان کی اصلاح کرنے والی ہے، ان کو درست کرنے والی ہے، ان کو درستی کی راہ پر لانے والی ہے، تو ایسی ہستی کو الجبار بولا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الجبار اس معنی میں استعمال ہوگا، یا اس معنی میں کہ الجبار اس ہستی کو بولا جاتا ہے کہ جو بلند و بالا ہے، جس کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس اعتبار سے الجبار یہ بولنا ٹھیک ہے۔ البتہ جو تکبر والا معنی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ ایک مبارک نام ہے الجواد، الف لام جیم واو الف دال، الجواد، واو یعنی اس پر تشدید نہیں ہے، تو الجواد اس کا معنی ہے الکریم، کرم فرمانے والا، السخی، سخاوت فرمانے والا، یعنی جس کے اندر وسعت کرم پائی جائے یا جس کی اطاعت کی جائے، یا جو خود اطاعت کرنے والا ہو۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جاتی ہے اور آپ اپنے رب کے مطیع ہے، تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو الجواد بولا جاتا ہے، اور اس کا معروف معنی یہ سخاوت کرنا ہے، یہ کرم فرمانا ہے۔ تو اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو الجواد کہا جاتا ہے۔ یہ ہے واو کے اوپر فقط زبر ہے، اس پر تشدید نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام الجواد بھی ہے، الف لام، پھر اس کے بعد جیم، پھر اس کے بعد واو، اور واو کے اوپر تشدید ہے، پھر اس کے بعد الف، اور پھر اس کے بعد دال، الجواد۔ تو یہ جواد کے معنی کے اندر مبالغہ ہے، یعنی وہ ہستی کہ جو بہت زیادہ سخاوت فرمانے والی ہو، اور جب وہ سخاوت فرمائے تو اس کو کوئی تکلف نہ کرنا پڑے، اس کو کوئی مشکل پیش نہ آئے سخاوت کرنے میں، تو اس کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ سخاوت فرمانے والے ہیں۔ اسی معنی کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور نام بھی علماء نے ذکر کیا ہے، الاجود، الف لام، پھر اس کے بعد الف، پھر اس کے بعد جیم، پھر اس کے بعد واو، اور پھر اس کے بعد دال۔ یہ تینوں ایک ہی طرح کے لفظ ہیں، تینوں کے تینوں جوٹ سے نکلے ہیں، جس کا معنی سخاوت کرنے والا ہوتا ہے۔ جواد کا مطلب سخی، اور جواد کا مطلب بہت زیادہ سخاوت کرنے والا، اور اجود کا مطلب جو سب سے بڑھ کر سخاوت فرمانے والا ہو۔ حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا حاصل یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر جود فرمانے والا، سب سے بڑھ کر لوگوں کو عطا فرمانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور پھر اس کے بعد لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخاوت کرنے والا میں ہوں، اور میرے بعد وہ کہ جو علم کو عام کرنے والا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو سخاوت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بلا تکلف سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر تفصیل کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کتنی ہوا کرتی تھی، آگے چل کر اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو آئے گی جب ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کے حوالے سے ذکر کریں گے۔ یہاں پر ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے، تو ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کچھ عطا کیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، البتہ تم ایسا کرو کہ جو تمہاری حاجت ہے، جو تمہیں چاہیے، وہ فلاں سے جا کے لے لو، جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم اسے عطا کر دیں گے۔ یعنی تمہاری جو بھی ضرورت ہے فلاں سے جا کے لے لو، جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو دے دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کا مکلف تو نہیں کیا، آپ کے پاس موجود ہے، آپ عطا فرما دیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے دے دیں، اس چیز کا تو آپ کو مکلف نہیں کیا کہ آپ یوں کہہ دیں کہ بھئی فلاں سے جا کے لے لو، جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس کر دیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے پر ملال کے آثار آئے، خاموش ہو گئے۔ وہاں ایک اعرابی موجود تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ آپ انفق، خرچ کیجیے، لا تخشى من ذی العرش الاقلال،
اور عرش والے سے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کمی کا خوف نہ کیجیے. یعنی آپ دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی کمی کا آپ خوف نہ رکھیے. راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر خوشی کے آثار یہ آئے اور آپ کا چہرہ چمکنے اور دمکنے لگا، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا بِهِ أُمِرْتُ، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ بس مجھ سے جو مانگے میں اس کو عطا کروں. تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الاجود ہیں. ایک نام آپ کا جواد، اور اسی پہ مبالغہ کرتے ہوئے الجواد، اور اسی پر مبالغہ کرتے ہوئے الاجود. اور پھر اس سے آگے چلیں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث، جس سے ہم نے اپنے سلسلے کی ابتدا کی تھی رمضان مبارک کے حوالے سے، کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ ارشاد فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجود الناس، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخاوت فرمانے والے تھے. کیسی سخاوت فرمانے والے تھے کہ جو جس طرح کا سوال کرتا آپ علیہ السلام اسے عطا فرماتے. بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، اسلام قبول کرتے، تو آپ علیہ السلام ان کو خوب عطا فرمایا کرتے تھے. بعضوں کو اتنا عطا کرتے کہ ان کی وادیاں یہ بکریوں سے بھر جایا کرتی تھیں، اور وہ اپنی قوم میں جا کر اعلان کرتے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو، ان پر ایمان لاؤ. کہ وہ اتنا عطا کرتے ہیں کہ اس کے بعد پھر کسی کمی کا خوف نہیں رہتا. تو آپ علیہ السلام یہ تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخاوت فرمانے والے ہیں. ابھی اس حوالے سے میں نے ایک حدیث مبارکہ آپ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ الا اخبرکم عن الاجود، کہ میں تمہیں سب سے بڑھ کر جود فرمانے والے کے بارے میں نہ بتاؤں. پھر آپ نے فرمایا اللہ الاجود، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑھ کر جود فرمانے والا ہے. آپ یہاں ملاحظہ کر رہے ہوں گے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب الاجود کا لفظ استعمال کیا، اس سے پہلے گفتگو کی تھی تو میں نے سخاوت کا لفظ استعمال نہیں کیا. یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم سخی کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے. سخاوت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب لفظ استعمال ہوگا تو الاجود ہوگا یا جواد، یہ لفظ استعمال ہوں گے. اللہ تعالیٰ کو سخی نہیں کہہ سکتے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ توقیفی ہیں، یعنی یہ ہمیں قرآن و سنت کے ذریعے حاصل ہوئے ہیں، پچھلی کتابوں کے ذریعے حاصل ہوئے ہیں. تو وہی نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بولے جاتے ہیں، دیگر نام ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. اور دوسرا جو سخی کا معنی ہے، سخاوت اور جود میں علماء نے فرق کیا ہے. سخی وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے پاس کچھ رکھ کر باقی کچھ دیتا ہے، اور جواد وہ ہوتا ہے کہ جو سب کچھ لوگوں کو دے دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی تھے. جو کچھ ہوتا تھا آپ علیہ السلام عطا فرماتے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کو الاجود اور اجود الناس یہ کہا جاتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جود و کرم میں سے حصہ عطا فرمائے. بالخصوص قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو شفاعت کی سخاوت ہوگی، جو اس قدر پر لطف ہوگی کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو نیکوکار بھی ہوں گے وہ تمنا کریں گے کہ ہم جو گناہگار ہیں ان سے کچھ قرض لے لیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک جو شفاعت کی سخاوت ہے اس میں سے کچھ حصہ پا سکیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور مبارک نام کے حوالے سے کچھ باتیں سن لیتے ہیں. یہ آخری نام ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اپنے سلسلے کو مکمل کریں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک نام ہے الاکرم. الف لام، پھر اس کے بعد الف، پھر اس کے بعد کاف، پھر اس کے بعد را، اور پھر اس کے بعد میم. الاکرم عام طور پہ ہمارے یہاں اردو میں اکرم نام یہ رکھا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو دوسروں کے اوپر بہت زیادہ کرم فرمانے والا ہو، اور ایک معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو سب سے بڑھ کر عزت والا ہو. یعنی جو سب سے بڑھ کر عزت والا ہے، جو سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تعظیم والا ہے، ایسی ہستی کو الاکرم یہ بولا جاتا ہے. اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑھ کر عزت والے ہیں. سنن دارمی میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
انا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ ولا فخر، یعنی اللہ کے نزدیک اولین آخرین میں سب سے بڑھ کر عزت والا میں ہوں، اور میں اس پر کوئی فخر نہیں کرتا، یا کسی کو ایسا مقام نہیں ملا کہ وہ میرے پر فخر کر سکے۔ میں اولین آخرین میں اللہ کے نزدیک سب سے بڑھ کر عزت والا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کرامت میں سے، آپ کی تعظیم و تکریم جو اللہ کے نزدیک ہے، اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ یہ آپ ہی کی ہستی ہے کہ جس کی زندگی کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے یاد فرمائی۔ لعمرک، اے محبوب آپ کی عمر کی قسم، آپ کی تعظیم اور تکریم اور آپ کے مقام اور مرتبے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنے ہیں، اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے شہر کی قسم یاد فرمائی۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ محبوب مجھے اس شہر کی قسم، کہ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس میں تشریف فرما ہیں۔ آپ کی تعظیم اور تکریم اور آپ کا مقام و مرتبہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے، وہ اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے زمانے کی قسم یاد فرمائی۔ والعصر، اے محبوب جس زمانے کے اندر آپ موجود ہیں، مجھے اس زمانے کی قسم۔ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی تعظیم اور آپ کی تکریم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے، اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی گفتگو کی قسم یاد فرمائی۔ وقیلہ، یہ محبوب آپ کے بات کرنے کی قسم، آپ کی گفتگو کی قسم۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سب سے بلند و بالا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں عزت والے ہیں، تعظیم والے ہیں، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اکرم یعنی الاکرم یہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جود و کرم میں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے، ہمیشہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و کمالات کو بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لمحہ بلمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اضافہ، زیادتی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ، رسول